اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت اچھے۔ جس دن تم دل سے نبی کے بن گئے، تم زور سے نہیں بولو گے ادھر والے، پوری طاقت سے بول کے دکھاؤ ایک بار سبحان اللہ۔ جس دن تم دل سے نبی کے بن گئے، آج بھی وقت ہے، دنیا آپ کی ہوگی، زمانہ آپ کا ہوگا، علاقہ آپ کا ہوگا، اور کسی کی ہمت تھوڑی ہے آج جو مسلمان کا مقابلہ کر لے۔ اچھا ایک بات تم بتاؤ، میں عالم سے نہیں پوچھتا، قسم کھا کے بتاؤ اگر ایمان باقی ہے، اللہ کی بات سچی ہے یا نہیں؟ بولو، کبھی پولیس پکڑ کے لے جا دو۔ ارے یار ایسی بات پہ بھی نہیں بول پا رہے ہو، قسم کھا کے ہاتھ اٹھا کے بولو اللہ سچا ہے یا نہیں؟ پوری طاقت سے بولو اللہ سچا ہے یا نہیں؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی کسی کی بات نہیں، اللہ سچا ہے، اس کا رسول سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ غم مت کھاؤ، سستی مت کرو، پریشان مت ہو، ڈس بیلنس مت ہو، کامیاب تم رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب قرآن سچا، جس کا فرمان ہے وہ سچا، جس کا کلام ہے وہ سچا، جس پر نازل ہوا وہ سچا، جس امت پر آیا وہ قوم سچی۔ سبحان اللہ، جب قرآن سچا ہے تو پھر تم مٹے گے۔ بات کو سمجھو، کیوں مٹے، کیوں لوٹے، کیوں برباد ہوئے، کیوں بیٹیاں گھروں سے نکل کے بھاگی، کیوں تیرے بیٹے نے تیرے سر پہ لاٹھی اٹھائی؟ میں نے رات کی تقریر میں، کل کی تقریر میں روز آنا، میں نے پرسوں اڑیسہ میں بھی بولا، کئی ہزار کے مجمع میں بولا ہوں، میں نے اعلان کیا تھا وہاں، آج میری مسجد پر کوئی پتھر مارتا ہے تم روڈ شو کرتے ہو۔ تمہاری مسجد کے لیے اگر عدالت جانچ کے لیے اگر کاغذات نہیں کرتی ہے، تم آ کر پردرشن کرتے ہو، تم آوازیں اٹھاتے ہو، ہم سروے نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تمہارا ایمانی جذبہ ہے، روک لو، میں تمہارے شریک ہوں۔ بابری مسجد تمہاری شہید ہوئی، تم نے روڈ شو کیے، جام لگائے، مقدمے چلائے، قسم کھا کے اپنے سینے میں جھانک کے بتاؤ یہ نمبر آیا کیوں؟ بولو قسم کھا کے۔ تیری مسجد میں آج کوئی کنکر مارتا تو روڈ شو کرتا، پردرشن کرتا، جلوس نکالتا، ہو ہا کرتا ہے، پتھر بازی کرتا ہے، میدان میں آتا ہے، میمورنڈم ڈی ایم کو، کپتان کو، ایس ایس پی کو دیں گے، تمہارے باپ بیٹھے ہیں، وہ ہے کوئی تمہارا سننے والا؟ بے حیا آوارہ کو تیری مسجد پر کوئی پتھر مارتا ہے تو تم لوگ روڈ شو کرنے اور آوازیں کرنے، ہوا کرنے اور گنڈا گردی کرنے میدان میں نکل جاتے ہو صرف بدنام ہونے کے لیے۔ جب پانچوں وقت کی اذان ہوتی ہے، تیری مسجد ویران ہوتی ہے، تب کہاں چلے جاتے ہو؟ مسجد میں جماعت ہوتی ہے تب کہاں چلے جاتے ہو؟ صلاۃ و سلام ہوتا ہے تب کہاں چلے جاتے ہو؟ مسجد میں حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ پکارا جاتا ہے تب کہاں جاتے ہو؟ قیام و رکوع ہوتے ہیں تب کہاں جاتے ہو؟ اگر تم پنج وقتہ نماز میں سر جھکانے والے بن جاتے، جو قوم آج مسجدیں گرانے کی بات کر رہی ہے وہی قوم تمہیں مسجدیں بنانے کا راستے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا اقبال احمد صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف روحا ہے، روحا، صرف روحا، اسی کا نام ہے دین۔ اسلام شور نہیں چاہتا، اسلام امن پسند چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے بولو۔ سبحان اللہ۔ آج بھی وقت ہے نمازی بن جاؤ، روڈ پہ نکل کے جھنڈا اٹھا کے نبی کا عاشق ہوں، نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا، رسول کا دامن نہیں چھوڑوں گا، پاگل ہے کیا تم؟ کون سا بختی ہے تجھے ایسے فتوے دے رہا؟ کون ہے تجھے جو روڈ بنا کے کھڑا کرتا ہے؟ سچائی سن، سچائی کسے کہتے ہیں؟ عشق، اور کسے کہتے ہیں عاشق رسول۔ محبت رسول کا نام ہے نماز،
ہاتھ اٹھا کے بولو سب، محبت رسول کا نام ہے نماز، اور نماز کا نام ہے محبت رسول۔ جو پانچوں وقت کا نمازی ہوگا وہی نبی کا عاشق ہوگا، اور جو نبی کا عاشق ہوگا وہ پنج وقت کا نمازی ہوگا۔ تماشے مت کرو، ڈرامے، نعرہ لگا لو جنت تیرے باپ کے جلوے، سنیت اس کا نام نہیں، مت کرو بدنام۔ امام غزالی کا ایک قول سن لو، امام غزالی کہتے ہیں حجت الاسلام، جن علاقوں میں، جن سمت میں، جن جہت میں، جن علاقوں میں، جن بستیوں میں ایسے مولانا رہتے ہوں جو امت کو صرف اللہ کے رحم و کرم کی بات بتائیں، جنت کے مجھے سنائیں، نعروں پر جنت دکھائیں، ایسے علاقوں میں شیطان کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں وہ مولانا ہی شیطان ہے تو صرف رحم و کرم پر تمہیں اتارتا ہے۔ عالم کا کام ہے پہلے خدا کے خوف سے ڈرائے، امت کو ٹھیک بنائے، جب امت بن جائے ٹھیک تب بتائے کہ تو جنت میں جائے۔ خالی نعرہ لگا کے جنت نہیں ملنے والی، خالی نعرہ لگا کے جنت ملتی تو کربلا میں فاطمہ کا بیٹا 72 کو شہید نہیں کرا تھا۔ نعرہ کربلا سے لگتا اور آباد پوری کائنات سنتی، مگر خالی نعرہ نہیں لگایا کربلا میں، گردن کٹا کے سجدے میں بتایا، سجدہ بھی ہم ہی کریں گے، ضرورت پڑے گی تو سر بھی ہم ہی کٹائیں گے۔ سجدہ اس لیے ہوگا تاکہ خدا راضی ہوتا رہے، سر اس لیے کٹے گا کہ مصطفیٰ کی شریعت بچتی رہے۔ آؤ میدان میں۔ اچھا ایک چیز اور ہے ذہن میں، یہ جو تمہارے ساتھ آج سب کچھ ہو رہا ہے، کل بھی تمہیں تھی، جو عزتیں تمہارے قدم چوم رہی تھی، بولو بھائی یہ نہیں تم، مگر چہروں پر داڑیاں تھی تمہارے، کرتے پیجامے تھے، حرام نہیں کھاتے تھے، دلالی نہیں کرتے تھے، صبح کو جا رہا اور شام کو 1 لاکھ روپے لے کے جیب میں آ رہا تھا، باپ نے کما کر رکھی ہے روڈ میں، دلالی کر کے تو لایا، پھر کہہ رہا کہ ساتھ بیٹا قبضہ نہیں دے رہا، پھر کہہ رہا ساتھ بیٹی بھاگ گئی۔ حیا پیدا کر، شرم پیدا کر، اپنی منزل پر آ۔ ایک غریب باپ کی بیٹی نکلی تھی جنگل میں، شہر کے اس جاتی کے خطے میں، اس محلے میں جہاں جسم فروشی ہوتی تھی، گھر میں غربت نے گھر کی اس منزل پہ لا کر رکھ دیا تھا بیٹی کو کہ بیٹی سے برداشت نہ ہوا، اپنا جسم غیروں کے ہاتھ میں دینے کے لیے چلی گئی تاکہ چند پیسے کما کے اپنے باپ اور اپنے بھائی بہنوں کی جان بچا سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح سے شام تک مارکیٹ میں کھڑی رہی، شام کو جیسے گئی تھی ویسے واپس آ گئی، باپ اندھا تھا، قدموں کی آہٹ سن کے کہا بیٹی صبح سے غائب تھی، کہاں تھی؟ سنو اگر حیا باقی ہو سن لو، لے جاؤ جملہ سینے کی تختیوں پر کندھا کر کے، سر ہاتھ، سر پہ ہاتھ، یعنی کہ ہاں اپنا سر باپ کے ہاتھ پہ رکھ کے رونے لگی، کہا ابا جان معاف کرنا، یقیناً آپ کے خلاف چلی گئی، کہا کہاں؟ کہا 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، چھوٹی چھوٹی بہنیں اور بھائی بیمار اور بھوکے پڑے تھے، مجھے خدشہ محسوس ہوا کسی کی جان بھوک کی وجہ سے نکل نہ جائے، ادھر تباہی کی وجہ سے کہیں آپ تب نہ توڑ دیں۔ اے ابا حضور، میں اس لیے آج شہر کی اس مارکیٹ میں گئی تھی جہاں عورتیں اپنا جسم بیچ کے پیسہ کماتی ہے، حضور میں گئی، مگر حیرت مجھے اس بات کی ہے کہ مجھے آج میرے قریب کوئی بھی نہیں آیا۔ کہا مطلب؟ کہا ہزاروں عورتوں کو لوگ خرید کر چلے گئے جو مجھ سے کم حسن والی تھی، میرے جیسا حسن مارکیٹ میں کسی پہ نہیں، پھر بھی میرے قریب کوئی نہیں آیا۔ باپ بیمار تھا، اندھا تھا، اٹھ کر کہا بیٹی کسی نے بات کی تجھ سے؟ بولے نہیں۔ سودا کیا کسی نے؟ بولے نہیں۔ کسی نے تیرا چہرہ غور سے دیکھا؟ کہا حیرت اسی بات کی تو ہے، سودا کرنا بڑی بات،
کسی نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. اندھا باپ اور بیمار باپ اٹھ کر جوش میں کھڑا ہوا, اپنی بچی کا سر چوم کے کہا بیٹی یہی بھروسہ تھا مجھے اللہ کی رحمت پر, ابھی تو ایک دن گئی ہے, اگر اس مارکیٹ میں قیامت تک بچھا کے کھڑی رہے گی تب بھی میری بیٹی کی طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا, اس لیے کہ تیرا باپ قریب ضرور رہا ہے مگر اپنی اولاد کو کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھلایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. پھر وہی آؤ جو میں بات بتا رہا, یہ دن دیکھنے ملا تم کو حاکم سے, تم تو بادشاہ تھے, تمہاری گواہیوں پہ پھانسی کے پھندے نکل جاتے ہیں. آج بھی تم ہی ہو, ایک پلیٹ بریانی کے لیے جھوٹی گواہی دے پائے, یہ تیری حیثیت ہے, یہ حیثیت رہ گئی ہے تمہاری. ایک پلیٹ بریانی پہ جھوٹ بولتے ہو. کسی کی اور عورت بیوہ ہوگی, کسی کے بچے یتیم ہوں گے, تیری ساتھ میں کوئی اثر نہیں, تجھے ایک وقت کا صرف کھانا ملتا. کتے بھی تو پیٹ بھر لیتے, جانور بھی تو پیٹ بھرتے, گدھے کیڑے بھی تو پیٹ بھرتے. تو اشرف المخلوقات ہے یار, 18,000 مخلوق میں اللہ نے تجھے افضل بنایا ہے. اور صرف مخلوق نہیں, ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. عزت اور آبرو کے تاج خدا نے تجھے دیے ہیں. تو ذلیل ہونے والی قوم ہے, ہر زمانے میں عزت تمہیں ملی ہے, ہر زمانے میں. کیوں ہوئے ذلیل آج؟ تو پھر قرآن اٹھاؤ. قرآن تو سچا ہے نا, اللہ کا کلام ہے, تو قرآن تو نے کہا ہے کہ تم عزت دار رہو گے تو پھر ہم ذلیل کیوں؟ تو کر فیصلہ. قرآن اٹھاؤ گے, ان عالموں کے پاس آؤ گے, یہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں یہ تمہیں پڑھ کر سنائیں گے. بولے قرآن جھوٹا مت کہنا, اللہ کو جھوٹا مت کہنا, اس کے رسول پر نظر آری کر کے مت دیکھنا. کہا مولانا صاحب جب عزت ہمارے لیے ہے اور خدا سچا اور خدا کا قرآن سچا تو پھر ہم ذلیل ہوئے کیوں؟ تو اب ان دونوں میں سے ڈکلیئر کرو کہ بات کیا ہے. تو مولانا بتائیں گے, سن ما اصابکم من مصیبتی فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم پر تو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں, یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہے. نہ چور ہوتے نہ مصیبتیں آتی, نہ جھوٹے ہوتے نہ مصیبتیں آتی, نہ ڈکیت اور گنڈے اور لچے ہوتے نہ مصیبتیں آتی, نہ دلال ہوتے نہ مصیبتیں آتی, نہ حرام کھانے والے ہوتے نہ مصیبتیں آتی, نہ چغلیاں کرنے والے ہوتے نہ مصیبتیں آتی, نہ دوسروں کی زمینوں کو ہڑپنے والے ہوتے نہ مصیبتیں آتی, نہ دلالیاں کرنے والے ہوتے نہ مصیبتیں آتی. یہ جو کچھ ہو رہا ہے تیرے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, وہ تو اللہ تیری بہت سی خطائیں معاف کر دیتا ہے, ورنہ تو ٹکڑوں کے لائق نہیں, تو پانی کے لائق نہیں, پہاڑوں کے پتھروں سے چھنکر جو آکسیجن ملتا ہے تو ان چھوٹوں کے لائق نہیں. تجھے ملتا کیوں ہے؟ اب یہاں غوث اعظم کا جملہ سن. سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولو, میں بتاتا ہوں. سبحان اللہ, زور سے بولو, زور سے. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم کا بھی قول ہے, حجت الاسلام کا بھی قول ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی قول ہے. امام اعظم کہتے ہیں جن علاقوں میں تم رہتے ہو انہی خطوں میں, انہی بستیوں میں, انہی شہروں میں, اسی جہت میں کچھ ایسے بھی رہتے ہیں تم رات کو سو جاتے ہو مگر وہ سوتے نہیں, مسلوں پر بیٹھ کر خدا کے ذکر کرتے ہیں, سر سجدے میں جھکا کے اللہ اللہ کرتے ہیں, ان کے منہ میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, ان کی آنکھ میں اللہ کی خشیت کے آنسو ہوتے ہیں. سنو, ادھر ان کی زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے, آنکھ سے آنسو نکلتا ہے, اور ادھر خدا تیری اولادوں کے کھانے کا انتظام کروا دیتا ہے. سبحان اللہ. رحمت حق بہا نبی جویت, کام کس نے کیا, بھلا کس کا ہوا. اور ایک چیز اور سن لو, تم اس لائق کہاں رہے ہو, تمہارے لیے زمین سے گیہوں نکلے, تمہارے لیے دھان نکلے, تمہارے لیے درختوں سے فروٹ آئے, تمہارے لیے زمین سے مغزیات آئے, تو
تمہارے لیے پانی برسے، تیرے لیے پہاڑوں سے آکسیجن آئے، ہے تیری شکل اسرائیل، ہو تم ایسے؟ اب یہاں پر سچائی ہے، اب غوث پاک کا بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو گئی تقریر 5 منٹ کی ہو رہی ہے، سبحان اللہ بولو گے؟ اب غوث پاک کا بول حضور غوث پاک نکل کے جا رہے ہیں چند دوستوں کے ساتھ، ایک شخص ہے جس کو دیکھ کر کے لوگ تمسخر کر رہے ہیں، کتنے کر رہے ہیں، مداح سے بولتے نکل جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک آئے تو دوستوں سے کہا رکو، میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا حضور اس سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بوسیدہ حالت میں ہے، گرد و غبار میں ہٹا ہے، منہ سے پھول گلار کے رہا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل سے بولیں گے آپ؟ سبحان اللہ حضور غوث پاک گئے، اپنے ہاتھ میں جو کپڑا تھا اس سے ان کا چہرہ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں چہرہ صاف کیا، چہرہ صاف کر کے میرے غوث نے جو ان سے گفتگو کی، 7 والوں کا کہنا ہے عربی میں تو تھی نہیں، ہوتی تو ہم پہچان لیتے، ہمارے علاقے کی زبان میں ہوتی پہچان لیتے، کس زبان میں تھی اس کو تو غوث جانے اور وہ مرد قلندر جانے۔ گفتگو ہوتی رہی، دونوں میں مصافہ معانقہ ہوا، سلام ہوا کے بعد چلے گئے۔ ساتھیوں نے کہا حضور اگلا سفر بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتائیے ہے کون؟ پاؤں میں جوتی نہیں، سر پٹ پٹا، ماں منہ سے تھوک نکل رہا ہے، گرد و غبار میں ہٹے ہیں، جسم پہ پھٹا ہوا کپڑا پڑا ہے، پورا لباس بھی نہیں، اور آپ ان کے سامنے بیٹھے ہیں، مسکرا کے گفتگو ہو رہی ہے، کون ہے یہ؟ اسے پاک فرماتے ہیں مت پوچھو، کہ حضور سفر ہی بعد میں ہوگا۔ سبحان اللہ کچھ سبحان لوگ منہ لگے سب کے ہوتے ہیں، ہیروں کے بھی ہوتے ہیں، حضور سفر بعد میں ہوگا، بتائیے یہ ہے کون؟ اتنا جب کہا تو غوث پاک بولے سنو، جب کسی علاقے پر مشکل آنے والی ہوتی ہے، اللہ ایسے ہی لوگوں کو زمین پر اتار کے ان علاقوں کی مشکلوں کو دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک چیز یاد رکھنا، زندگی میں کبھی گھمنڈ مت کرنا، دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، اقتدار ہو، تخت ہو، تاج ہو، علم ہو، ہاں علم ہو، علم رکھ کے آنا کا شکار ہو جانا یہ جہالت کی علامت ہے، دولت رکھ کے مغرور بن جانا یہ غیروں کی مشابہت ہے۔ ایمان نام کی چیز کا ہے، اس کو سمجھو، دولت ہو، علم ہو، شہرت ہو، عزت ہو، اقتدار ہو، تخت ہو، تاج ہو، کتنی دولتوں سے اللہ نے سرفراز کیا ہو، تیرے بات کا کیا ہے؟ ہاتھ اللہ نے دیے، آنکھ اللہ نے دی، زبان اللہ نے دی، کان اللہ نے دیے، پاؤں اللہ نے دیے، جسم کی سلامتی تیرے رب نے دی، تیرے باپ کا کیا ہے؟ وہی موت دینے والا، وہی زندگی دینے والا، وہی مال دینے والا، وہی اونچا کرنے والا، وہی نیچا کرنے والا، تیری حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے تجھے علم دے دیا، خدا چاہتا تو نہ دیتا۔ علم آنا یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ علم آ کر بھی اگر با اخلاق نہ بنے تو پھر علم کا فائدہ کیا؟ زور سے بولو، سبحان اللہ اتنے بڑے عالم کے اعلیٰ حضرت، یہ جتنے بیٹھے ہیں حضرت، اور وہ اکیلے اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ مگر جب کوئی عالم آتا، حضور صد اللہ فاضل، مولانا نعیم الدین مراد آبادی، جن کو صد اللہ فاضل فخر اللہ فاضل کا لقب اعلیٰ حضرت نے دیا تھا، ان کی ملاقات اعلیٰ حضرت سے نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں، ایک رسالہ لکھا گیا تھا میرٹھ سے حضور اعلیٰ حضرت کے خلاف، سب سے پہلے اس رسالے کا اپنے قلم سے جواب دینے والے کا نام نعیم الدین مراد آبادی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور اعلیٰ حضرت نے جب وہ رسالہ پڑھا تو پڑھنے کے بعد خواہش ظاہر کی، میں نعیم الدین مراد آبادی سے ملنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ ملنا چاہتا ہوں میں۔ اچھا ایسے ویسے تو عالم تھے نہیں، ارشد اللہ مبارک پور میں حافظ ملت کے استاد تھے، زور سے بولو، سبحان اللہ زبردست عالم دین تھے، چلے گئے بریلی، جیسے ہی بریلی پہنچے
یہ نعیم الدین مراد آبادی تھے، وہ اعلیٰ حضرت تھے. جب سنا نعیم الدین مراد آبادی ہیں، اعلیٰ حضرت نے مسئلہ چھوڑ دیا. اس سے پہلے صدر اللہ فاضل اعلیٰ حضرت کو پڑھ چکے تھے بہت زیادہ. مسئلہ چھوڑی، کھڑے رہے مولانا نعیم الدین مراد آبادی. اعلیٰ حضرت نے ہاتھ پکڑ کے کہا مولانا صاحب بیٹھتے کیوں نہیں؟ نعیم الدین مراد آبادی نے کہا نا حضور یہ مقام آپ کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور یہ مقام آپ کا ہے، مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت بولے بڑا وہ نہیں ہوتا جو مسند پہ بیٹھا رہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے مسند سے کھڑا ہو جائے. صدر اللہ فاضل کہتے ہیں ان جملوں نے وہ جگہ بنائی ہر جمعرات و پیر کو، جب تک بریلی میں اعلیٰ حضرت کے ٹکڑے نہ کھاتا تھا، جب تک مراد آباد کے بستر پہ چین کی نیند نہیں آتی. سبحان اللہ. تو جنگ جماعتیں پڑی، کود گیا. او ہو کیا ہے رے، کیا ہے یہ سب؟ زیور ہے علم، سبحان اللہ زور سے بولو، سبحان اللہ. زیور ہے علم کلمت. تجھ جیسے بہت آئے تھے سبھی بوس ہو گئے. دیکھ لو تمہارے ہی علاقے کا ایک عالم ہے مولانا عاقل، سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھ لو جا کے، کبھی سلیقے کی ٹوپی تک نہ ہوئی، اچھا کرتا تک نہیں پہنا. دیکھو اس مت قلندر کو، آج پوری دنیا سنیت کا ہر آدمی مولانا عاقل کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے قرار رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ان جیسا علم اور کسی پر نہیں ہے؟ کیا اور پڑھے لکھے نہیں ہیں ان سے بھی قابل؟ تمہارے علاقے میں بھی کیوں پسند کیا دنیا؟ اخلاق اچھا تھا اس آدمی کا، سبحان اللہ سبحان کردار اللہ. اچھا تھا، کیریکٹر اچھا تھا، سیرت لاجواب تھا. بچہ بھی جا رہا تو مسئلے چھوڑ رہا بات. دلوں میں وہ جگہ بنا لی. اگر بریلی سے مراد آباد آ رہے ہیں تو اسٹیشن پر ہاتھ باندھے سینکڑوں مولوی کھڑے ہو کر انتظار کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم اگر چاہتے ہو کردار اچھے کرو، عقل نکال دو جناب. جس دن تم نے عقل نکال اخلاق اچھے کر لیے اپنے، خدا کی قسم وہ دن دور نہیں، دنیا تیرے بھی ہاتھ بات کے پیچھے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تمہارا کام ہے عالموں کی عزت کرنا. سروں کے تاج ہیں، بادشاہ ہیں، اور اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ جب تک وہ سر نہ جھکائے تم جھکا نہیں سکتے، جب تک وہ سر نہ اٹھائے تم اٹھا نہیں سکتے. سبحان اللہ. تو عزت ہے عالموں کو، تو مقام عالموں کو، مرتبے پہچانو ان عالموں کے، شان و عظمت کو پہچانو ان عالموں کو، قدر کرو علم والوں کی. اللہ توفیق دے. تیرا جو اپنا ذہن ہے، میں اپنے ذہن کی بات بتا رہا ہوں، اللہ جو میرے ذہن و دماغ میں چلتا ہے کورے کاغذ کی طرح، میرا اپنا ماننا یہ ہے اس دورے پرفتن میں جو دین میں تھوڑی بہت چمک باقی ہے وہ ان مدرسوں کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا تو ماننا یہ ہے. تم نے کس دن مدرسوں سے چہرے پھیر دیے تمہاری نسلیں ویران ہو جائیں. ہاں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں مولانا فاروق صاحب اور ان کے ہم نوا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان مدرسے کے عالموں کو جنہوں نے اچھی شروعات کی ہے. 85 تقریباً بچیوں کا فارغ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. شاید اپنے علاقے میں پہلی خبر سن رہا ہوں. بہت خوش ہوں میں. پچھلے سال 92 بچیاں، آج 85 بچیاں. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم یہ تمہارے پیسے کے لائق نہیں، خونے جگر کے لائق نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا بڑا کام کر دیا انہوں نے. تمہارا بیٹا عالم بن کے گھر میں رہے گا، مسجد کا امام بنے گا، بیٹی عالمہ بن کے جائے گی، نسلوں کا مستقبل بہتر ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ ضرورت ہے مدرسے کا تعاون کریں، مدرسے کے لیے میدان میں رہیں، اس کی اعانت کرتے رہیں. جہاں جہاں یہ علماء تمہیں آواز دیں ان علماء کے کاندھے سے کاندھا ملا کر ان کے ساتھ کھڑے رہیں تاکہ یہ اداس نہ ہو، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو. کسی جگہ پہ ایسا
نعرہ رسالت مفتی محمد ایوب اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کسی جگہ پر یہ لوگ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بے پناہ ضرورت ہے علم کی، بے پناہ ضرورت ہے ہنر کی، بے پناہ ضرورت ہے اچھی تربیت کی۔ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد کے لیے اور ہر عورت کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ اپنی بچیوں کو علم دین سکھاؤ، ضرورت ہے اپنے بیٹوں کو علم دین سکھاؤ، ضرورت ہے آج کے دور میں اپنی بچیوں کو علم سکھاؤ۔ آج تم نے عالمہ بنایا، یہ خدا کا فضل ہے، فاضلہ بنایا، یہ خدا کا فضل ہے، قاریہ مفتیہ بنائی، یہ خدا کا فضل ہے۔ انہوں نے تخصص کی ڈگری حاصل کی ہے، ان کا مقدر ہے، ورنہ اتنا علم ہر بیٹی کو سکھا دو تاکہ وہ حرام کو پہچان لے، حلال کو پہچان لے، جائز و ناجائز کو پہچان لے، باقی ناپاکی کے مسائل کو پہچان لے، تاکہ یہ پہچان لے مصحف یعنی مستحب کیا ہے، سنن کیا ہے، واجبات کیا ہے، فرائض کیا ہے، طریقہ مصطفیٰ کیا ہے، اسلام کیا ہے، بچوں کی تربیت کیسے ہوگی، آٹا کیسے بنے گا، ہانڈی کیسے رکھی جائے گی، گھر میں سب چاروں کشی کیسے کی جائے گی، بچوں کو دودھ کس طرح سے پلایا جائے گا، بچوں کی تربیت میں کس چیزوں کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں تیری گود میں بیٹھ کر نہیں، یہ ساری چیزیں تیری بیٹی کو بدن سے بیٹھ کر